کہ پرائم منسٹر عمران خان اور خاتون اول بشرا بی بی دونوں کورونا سے متاثر ہوئے ہیں، اور جس طرح سے پاکستانی عوام، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ، چاہے وہ شو بزنس کے ہوں، عالمی لیڈر ہوں، سیاسی لیڈر پاکستان کے ہوں، سب نے پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی فیملی کے لیے نیک خواہشات کا اور دعاؤں کا اظہار کیا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کورونا ایک حقیقت ہے، افسانہ نہیں۔ یہ نہ کسی میں تفریق کرتی ہے، نہ یہ کسی سے رعایت کرتی ہے، اور یہ جو موجودہ تیسری لہر جو کے نام سے جانی جاتی ہے، اس نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے، اور جو متاثرین کی جو شرح ہے وہ پچھلے 8 مہینے کی سب سے ہائیسٹ ہے۔ ایسی صورتحال میں جس طرح کہ ہم نے پہلی لہر کو، جبکہ ساری دنیا اس مخمصے میں تھی کہ اس سے کس طرح نبرد آزما ہوا جائے، پرائم منسٹر عمران خان کی ایک سمپل اسٹریٹجی جس کا بنیادی مقصد زندگی اور لائیولیہڈ یعنی روزگار، زندگی اور روزگار کو کس طرح سے دونوں کو چلایا جائے، وہ حکمت عملی چونکہ نیک نیتی پہ بنی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس پالیسی لائن کو لے کر پھر جس طرح سے ہماری NCOC نے، جس میں کہ سائنٹسٹ، جس میں کہ ڈاکٹرز، جس میں سیاسی لیڈرز، جس میں کہ افواج پاکستان کے لوگ، سب نے مل کر اور ڈیٹا کی بنیاد پر اپنی حکمت عملی ترتیب دی، اور وہ ادارہ جس کو کہ پورے انٹرنیشنل ایرینا میں، عالمی حلقوں میں اس کو پذیرائی ملی، کیونکہ ایک بڑی کامیاب حکمت عملی ترتیب دی، اور پاکستان کی جانیں بھی کافی محفوظ رہیں، اور اکانومی میں بھی رکی نہیں، اور وہ والا نقصان نہیں ہوا جو کہ دوسرے ممالک میں ہوا یا ہمارے خطے کے ممالک میں ہوا۔ اب ایسی صورتحال میں ہم دوبارہ اسی فلسفے پہ قائم ہیں، جس میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ روزگار بھی بچے اور زندگیاں بھی بچیں، لیکن اس کے لیے ایک بہت ہی مؤثر قسم کا ڈسپلن چاہیے، اس کے لیے ایک ایسا حکمت عملی چاہیے جو کہ ان بنیادی اصولوں کو لے کر آگے چلے، کیونکہ یہ جو لہر ہے یہ کافی شدت سے آئی ہے، لیکن اس میں ایک جو روشن پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو ویکسینیشن ہے، جو ویکسین جس کا کہ 1 سال سے انتظار ہو رہا تھا، وہ اویلیبل ہے، اور حکومت اپنے تمام تر محدود وسائل کے باوجود اپنے دوست ممالک سے جو امپورٹ کی ہیں ویکسینز، اس میں بھی حکمت عملی یہی تھی کہ پہلے ان فرنٹ لائن میڈیکل ورکرز، پیرامیڈک سٹاف، ان کو لگے گی جو کہ سب سے آگے ہوتے ہیں، اور وہ کورونا کے مریضوں سے ان کا قربت ہوتی ہے۔ اس کے بعد 65 سال کے لوگ، ان کو بھی، وہ بھی زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں، یعنی ان کو زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے، تو حکومت اس پہ بڑی ڈسپلن طریقے سے عمل پیرا ہے، اور الحمدللہ لاہور میں اور جتنے بڑے شہر ہیں، بڑے ایک نظم و ضبط کے ساتھ یہ ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کو جب ویکسینیشن ہوئی
اس سے 2 دن پہلے چونکہ وہ افتتاح کر رہے تھے مزدوروں کے فلیٹس اور گھر دینے کی تقریب سے، پھر انہوں نے سوات میں موٹر وے یا ایکسپریس وے کے افتتاح کے لیے گئے. تو اس وجہ سے ان کو یہ جو انجیکشن کی جو بات ہو رہی ہے وہ مؤثر تب ہوتا ہے جب کہ آپ کو ایک لگے اور اس کے 21 دن کے بعد آپ کو دوسرا انجیکشن لگے. تو یہ کہنا کہ انجیکشن لگانے کے باوجود پرائم منسٹر صاحب کو کرونا ہو گیا، یہ درست نہیں ہے. اور ویکسینیشن اپنا اثر دکھاتی ہے 21 دنوں کے بعد جب آپ کو دوسرا انجیکشن بھی لگے. تو یہ ایک بہت مؤثر اور ساری دنیا میں یہ آزمایا جا رہا ہے. تو میری اپیل ہوگی جتنے بھی پاکستانی ہیں، خاص طور پہ جو 60 سال سے اوپر 65 سال سے اوپر کے لوگ ہیں، اور پھر اسی طرح ان سے کم عمر والے بھی، جو یہ دستیاب ہوتی جائے گی، کیونکہ گورنمنٹ بھی منگوا رہی ہے اور پرائیویٹ ان کو بھی کہہ دیا گیا ہے، پرائیویٹ جو لانا چاہتے ہیں ان کو بھی مراعات دی گئی ہیں. قیمت پہ بھی اس کا ایک کیپنگ کے لیے ایک حکمت عملی ہے. تو یہ انجیکشن ویکسینیشن یہ بہت ہی اہم ہے، اس کو لگانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا اینٹی ڈوٹ ہے جو کہ اس وبا سے آپ کو پروٹیکشن دے سکتا ہے. اسی دوران میں مولانا فضل الرحمان، جنہوں نے کہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا، انہوں نے کورونا اور ویکسینیشن کے بارے میں غلط بیانی کی اور ایک ایسی بات کی جو کہ توقع نہیں ہوتی ہے کہ آپ ایک سیاسی لیڈر جب اپنے آپ کو کہتے ہیں اور مولانا کا لقب بھی آپ نے ساتھ میں لگایا ہوا ہے، تو آپ گمراہ تو نہیں کر سکتے ہیں. گمراہ کرنا تو شیطان کا کام ہے. گمراہ کرنا چاہے وہ سیاسی طور پہ ہو، یہ صحت کے لحاظ سے ہو، دینی لحاظ سے ہو، گمراہ کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس پہ اس قسم کے غیر سنجیدہ بیانات دینا سے عوام میں آپ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں، اور یہ کنفیوژن عوام کے لیے نقصان دہ ہے. یہ تو وہ حالات ہوتے ہیں جس میں کہ ایک پوری وبا جس سے کہ پوری دنیا دوچار ہوئی ہے اور آپ کا ملک بھی دوچار ہوا ہے. تو ایسی صورتحال میں تو آپ کو سیاسی اختلافات، سیاسی باتوں کو پیچھے رکھ کے اور ایسا ایک ایسا بیانیہ دینا چاہیے جو کہ عوام کی بہتری کے لیے ہو. لیکن عوام کی بہتری کے لیے تو سوچتے نہیں ہیں آپ. آج کی جو پریس کانفرنس ہم نے دیکھی اس میں بھی یہی صورتحال تھی، جس میں کہ مولانا صاحب ایک ایسے اتحاد کی صدارت کر رہے ہیں جو کہ اب رہا نہیں. اب وہ خود انہوں نے مان لیا ہے کہ حکومت کو گرانا ہمارا اب ہدف نہیں ہے. انہوں نے اب بہت ہی اپنی جو وش لسٹ ہے، جو خواہشوں کی جو ایک لسٹ ہے، اس کو بڑا محدود کر دیا ہے. اور وہ محدود کس طرح سے کیا ہے کہ اب وہ مریم نواز کی 26 تاریخ کی پیشی کے لیے انہوں نے ملاقات کی کہ کس طرح سے 26 تاریخ کو انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ پی ڈی ایم چاہے 10,000 لوگ ہوں چاہے 1,00,000 لوگ ہوں، وہ ان کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ جائیں گی. دیکھیں، یہ تو پہلے ہی ہم نے کہا تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے، جس کا کہ ابھی وہ خاک کے ڈھیر میں شعلہ ہے نہ چنگاری ہے، وہ تو اب ایک ماضی کا قصہ بن چکے اور ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں
لانگ مارچ کرتے ہیں نہیں کرتے. وہ اپوزیشن لیڈر سینٹ میں پیپلز پارٹی کا بنتا ہے, نون کا بنتا ہے, کس کا بنتا ہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. نہ ہمیں اس سے غرض ہے کہ سینٹ کے الیکشنز میں کس نے, ان کی کون سی پارٹی نے, کس پارٹی آپس میں انہوں نے کس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہمیں تو غرض اس سے ہے کہ آپ کی جو ہمیشہ حکمت عمل رہی ہے کہ یہ جو آپ کی پوری تحریک تھی اور اسی وجہ سے ناکام ہوئی, اسی وجہ سے پذیرائی نہیں ملی, بیکاز اس میں عوام کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. جو کچھ بھی تھا وہ اپنے لیے تھا. آپ بجائے اس کے کہ پروٹیسٹ کرتے ہیں, آپ جا کے حساب دے دیں, رسیدیں دے دیں. وہ بھی اگر نہیں ہے اور آپ اپنی جو دولت ہے, جو آپ کی پراپرٹیز ہیں, اس کو بھی بچانا چاہتے ہیں, تو پھر ایک قانون میں طریقہ ہے, اس کو آپ وہ کر لیں, آپ پلی بارگین کر لیں, آپ کے وہ بھی بچ جائیں گے اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا. لیکن یہ جو ایک ماضی میں بھی ان کا یہی رویہ رہا ہے کہ کبھی سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑو, تو کبھی نیب پہ چڑھ دوڑو, تو کبھی اداروں پہ چڑھ دوڑو, کبھی پنڈی کی طرف چل پڑو. تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ اسی بات کا ایک ثبوت ہیں کہ ان کو عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, اور انہوں نے ہمیشہ اپنی مفادات کے تحفظ کے لیے یہ ساری سیاست کی ہے. انہوں نے سیاست برائے کاروبار کے قائل ہیں, اور انہوں نے کبھی عوام کی خدمت کے لیے, عوام کی مسائل کے لیے اپنی آواز بلند نہیں کی, اور اسی وجہ سے ان کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے واضح ہے. اور اس دوران میں ہماری کیا حکمت عملی ہے؟ جس طرح میں نے کہا ابھی ہمیں اس سے پی ڈی ایم سے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اب ہم حکومت جو ہے جو کہ کام کرتی آئی ہے پچھلے 2.5 سالوں میں, اور جو آگے کرنی جا رہی ہے, ہم اب آپ کو وہ بتائیں گے. اب دیکھیں, ایک طرف کہتے تھے کہ جی اکانومی برباد ہو گئی, اب وہی ہے اسٹیٹ بینک کا آپ نے بیان سنا ہوگا کہ جو انیشیلی 1.5% کی گروتھ تھی اب وہ کوئی 3% سے اوپر کی بھی ہو گئی ہے. تو اب تو چیزیں چل پڑی ہیں. اب تو وہ جو سخت وقت تھا کووڈ کے باوجود ہم نے گزار لیا. حکومت کام کرتی رہی, حکومت کام کرتی رہے گی. جتنے بھی ہمارے جو مین پروجیکٹس ہیں, چاہے وہ صحت کارڈ ہو, اس کو پورے پنجاب میں بھی انشاءاللہ ہم پھیلائیں گے. ہمارے خیبر پختونخوا میں کامیاب ترین صحت کارڈ کا ایک وہ ہے بینیفیشریز ہیں, جو کہ آپ خیبر پختونخوا سے جا کے وہاں پہ جا کے آپ ان کے دوستوں سے, اپنے وہاں کے جو لوگوں سے معلوم کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی فیسلٹی ہے جس کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی ہے. ایک یونیورسل ہیلتھ کیئر کا ایک پروگرام ہے, اور اس کی وجہ سے باقی علاقوں میں بھی جو کہ چھوٹے علاقے ہیں, رورل علاقے ہیں, جہاں پہ کہ اسپتال نہیں تھے, اب اس وجہ سے چونکہ ہر ایک کے پاس 10 لاکھ روپے کا ایک کارڈ ہے, اس کی وجہ سے اسپتال بھی بنیں گے, لوگ ادھر اسپتال بھی بنائیں گے, ادھر فارمیسیز بھی کھلیں گی, ادھر ریسٹورنٹس بھی کھلیں گے, ادھر ہوٹل بھی بنیں گے. تو یہ پورا ایک اکنامک چین ریئیکشن ہوگا اس ایک کارڈ کی وجہ سے. پھر انشاءاللہ پنجاب میں بھی ہم یہی کریں گے. پھر جو گھروں کی جو وہ ہے پروگرام ہے ہمارا, آپ نے دیکھ لیا, کہتے تھے کہ جی کدھر ہے, کوئی ایک گھر بتا دیں. پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے ہفتے 1000 فلیٹس اور 500 گھر وہ انہوں نے اس کی ڈسٹریبیوشن کی. اسی طرح اور شہروں میں بھی ہم جا رہے ہیں. اب ہمارا فوکس ہوگا عوام کے لیے جتنے بھی پروجیکٹس ہم کر سکتے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں. اور مہنگائی پہ سب سے بڑا جو پرائم منسٹر صاحب کا جو کنسرن ہے اور جس پہ کہ وہ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری یہ جو احساس کے ذریعے جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا جو پروگرام ہے, اس سے مڈل کلاس اینڈ بلو کو اصل فائدہ ملے گا. انشاءاللہ اگلے 6 ماہ میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہی وہی حکومت ہے, لیکن چونکہ ایک شور ہو رہا تھا, ایک سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, جس کی وجہ سے یہ
ایک جو آواز تھی, جو ایک مثبت آواز تھی, جو عوام کے لیے آواز تھی, وہ سنائی نہیں دی. اب چونکہ یہ سب جھاگ بیٹھ گیا ہے تو اب انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی چلے گا, عوام کے ساتھ رابطہ بھی بڑھے گا, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر رہے تھے, کیا کر رہے ہیں اور کیا کریں گے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے, اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ایک بار پھر کہ جو کرونا ہے اس کو بڑی سنجیدگی سے لیا جائے, اور اس کی جتنی بھی تدابیر ہیں وہ اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ آج مولانا فضل الرحمان اور مریم صاحبہ کی ملاقات, اور اس میں انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ حکومت یہ خواب ہی دیکھتی رہ جائے گی کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گئی, آصف علی زرداری صاحب واپس آئیں گے اور وہ پوری تندہی کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور یہ ان کی خوشیاں جو ہے وہ چند دنوں کی. دیکھ لیں, ہم نے تو آج کی پریس کانفرنس میں بھی یہی دیکھا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کی بات ہوئی, تو دیکھیں مریم نواز کی جو سیاست ہے وہ انا اور ضد پہ ہے, اور یہ دو چیزیں ہیں جو کہ سیاست میں آپ کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہیں. باقی پارٹیز نے دیکھ لیا, عوام نے دیکھ لیا کہ وہ ایک ضدی بچے کی طرح کہ میری بات مائی وے اور ہائی وے, ایسے ہوتا نہیں ہے سیاست میں. یہی وجہ ہے کہ جو نقصان مریم نواز نے پہنچایا اپنی پارٹی کو اپنی ایک بچگانہ سیاست سے, بدقسمتی یہی ہے کہ اس ملک کی جو اپوزیشن ہے وہ اب بچوں کے ہاتھ میں ہے, اور وہ صرف اپنے والدین کے دفاع کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو بھی ہم نے دیکھا ہے, چاہے وہ سینٹ کا الیکشن ہو, چاہے اس کے بعد کی, ابھی یہ آپس میں دست و گریباں کیوں ہیں. ایک طرف جا کے وہ شاہد خاقان ان سے کراچی کے لیے سپورٹ مانگتے ہیں, ادھر جو ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لیڈر آف دا اپوزیشن تو سینٹ میں ہم نہیں بننا ہے. تو یہ ان کی باتیں ہیں. اب جو ہے تو یہ ثانوی چیزیں ہو گئی ہیں اور ہم اس کو اب اتنی اہمیت نہیں دے رہے. جی صاحب ایک چیز یہ بتا دیں کہ آرڈیننسل جو دو آرڈیننسز کے بارے میں تو آ چکا, اس کی کاپی بھی آ گئی, تو یہ ایک بڑی خوفناک خبر رہے ہیں کہ نیپرا, اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر, یہ تین ایسے آرڈیننس آ رہے ہیں جن کو منی بجٹ کہا جا رہا ہے کہ یہ منی بجٹ آ رہا ہے, اور یہ 25 روپے تک, جو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ شاید بجلی کا یونٹ 25 روپے تک چلا جائے, اور جو 300 تک کا یونٹ کی ریلیف ہوتا تھا وہ 100 تک نیچے آ جائے. تو آئی ایم ایف کی یہ شاید ماننے سے عام آدمی جو ہے وہ کہاں جائے گا, اپوزیشن کو ہم بھول جاتے ہیں. جی جی نہیں, دیکھیں اس وقت تو ہمارا اب کانٹیکٹ, اب وہ جو بیچ میں جو وہ نہیں ہوتے ہیں, جو بیچ میں ایسے ڈسرپٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو سائڈ پہ ہو گئے. اب بات یہ ہے کہ جو بھی ہمارا, جس طرح آپ نے کہا بجلی کا, نیپرا کا, یہ جو آرڈیننسز کی بات کی, دیکھیں یہ ایک ایسا پرانے گناہوں کا ہم کفارہ ادا کر رہے ہیں جس میں کہ ہم نے اپنے تئیں وہ اقدامات نہیں کیے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے, جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو قالین کے نیچے ڈالتے رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب بھی کبھی آپ کو کوئی انٹرنیشنل ایجنسی, چاہے وہ آئی ایم ایف ہو, ورلڈ بینک ہو, کوئی بھی ہو, یا ایون پرائیویٹ لیول پہ اگر بینکس بھی ہوں, تو وہ ان کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں, لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ملک کی بہتری کس میں ہے, ہمارے ادارے کس طرح سے فعال ہو سکتے ہیں, ہمارے ادارے کس طرح سے جو سروس ڈیلیوری ہے اس کو انشور کر سکتے ہیں, اور اس میں ہمیں ہم وہی کریں گے جو عوام کی بہتری کے لیے ہو, اور وہی کام کریں گے جو جس سے کہ ملک کا فائدہ ہو, اور ہمیں ان مشکلات کو آگے نہیں ہونا چاہیے. ہم ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم ملک کو بچانا چاہتے ہیں, ہم حکومت کو بچانے کی نہیں کوشش کر رہے ہیں, ہم ملک کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک. وہ کب تک کابینہ فیصلہ کرے گی, کیونکہ آج جو ہے وہ ڈرافٹ میں جو پرائسنگ میکنزم ہے اس کی بھی پالیسی بنا لی ہے, تو وہ پرائس کیا ہوگی عام لوگوں کے لیے, اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتا دیں کب تک جو قیمت ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے. پہلے تو یہ جی کہ آپ نے پوچھا کہ پرائم منسٹر صاحب اور ان کی فیملی کی طبیعت کیسی ہے, تو ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ماشاء اللہ جسمانی طور پہ بہت فٹ شخص ہیں, اور وہ جو ہے تو اپنے
تھوڑی بہت تو طبیعت وہ ہوتی ہے، لیکن جنرلی ان کی طبیعت بالکل وہ ہے، اور وہ حشاش پشاش بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اتنا کام کرنے والا پرائم منسٹر وہ جو ہے تو ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں جو کہ اس وقت جو بھی ان کو ڈاکٹرز ایڈوائز کر رہے ہیں، لیکن ان کی طبیعت ماشاءاللہ بہتر ہے، اور انہوں نے جو یہ اپنے آپ کو قرنطینہ میں ڈالا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے کچھ جو بھی اس کے ایس او پیز ہوتے ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ سیکنڈلی کہ آپ نے کہا کہ جو یہ دوائیاں ہیں وہ ویکسینیشن ہے، اس کی قیمتیں، اس میں دیکھیں جی یہ کہ یہ پرپز اس لیے بھی امپورٹ کی جو پالیسی ہے اس کو بنایا گیا کہ جو ویکسینیشن ہیں ایک تو زیادہ سے زیادہ آ سکیں، پرائیویٹ سیکٹر بھی اپنا لانا چاہتا ہے تو وہ بھی لائے، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ منمانی قیمتیں وہ کریں، ڈیمانڈ کریں، اور اس سے جو پورا مقصد ہے وہ ہو جائے، فیل ہو جائے۔ تو جو پرائسز جو ڈراپ نے بھی کی ہیں اور جو پرائسز ہیں وہ تو یہ آنے والی کیبنٹ میں بھی انشاءاللہ اپروو ہو جائیں گی، اور اس کے لیے اگر ہمیں کوئی جلدی میں ہمیں کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا پڑا ان دا سینس کہ ہم اس کو جلد از جلد قیمتوں کو ڈیفائن کر دیں، تو انشاءاللہ اگلے 1-2 روز میں یہ ڈیفائن ہو جائیں گی۔ ایک مرتبہ پھر پی ڈی ایم جو ہے وہ مریم صاحبہ کے ساتھ جا رہی ہے لیب میں پیشی پہ، اور وہ اکیلے میں گئی تھی تو وہ جنگ و جدل جو ہوگا تھا وہ سب کے سامنے ہے، اب وہ اکٹھے جائیں گے، اس وقت کے بعد نیب نے اب تک کانوں کو ہاتھ لگائے ہوئے تھے کہ ہم نے اسے دوبارہ نہیں بلانا۔ دیکھیں نہیں، ہم تو انشور کریں گے کہ قانون کی پاسداری ہو۔ یہ دیکھیں یہ رویہ کہ ہم قانون سے بالاتر ہیں، ہمیں کون ہوتا ہے، یہ سب ریکارڈ پہ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ نیب کون ہوتا ہے، میں اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہوں کہ میں صادق اور امین ہوں، یعنی کبھی ایسا ہوا ہے؟ اسی طرح انہوں نے یہ تو قانون کو مانتے ہی نہیں ہے نا، یہی تو جھگڑا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ قانون ان کے ماتحت ہو اور یہ قانون سے اوپر ہو، اور باقی وہ لوگ جس نے کہ 10,000 روپے کے چرائے ہیں، جس نے کہ کوئی سائیکل چرائی ہے، وہ لوگ جو ہے تو جیلوں میں ہوں۔ تو یہ ان کا ایک بنیادی ایک وہ ہے، اور یہ اقتدار حاصل اس لیے کرتے ہیں کہ وہ قانون کو بھی اپنے ماتحت رکھیں اور اپنے کاروبار کو بھی چلا سکیں۔ تو حکومت پوری وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے پوری طرح سے متحرک ہوگی۔ سینیٹر شبلی فراز کی پریس کانفرنس ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے۔